علی امین گڈھاپور صاحب سی ایم بن گئے ہیں، آتے ہی انہوں نے ایک دھماکہ کیا ہے۔ آگے چل کے کوئی معاملات کسی گورنر راج کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ پارلیمان میں کوئی جوتے اچھال رہا ہے، کوئی ماسک پھینک رہا ہے، کوئی نعرے لگا رہا ہے۔ محمود اچکزئی صاحب نے آج پارلیمان میں ایک سپیچ کی، بڑی دھواں سپیچ تھی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب انتہائی اہمیت اختیار کر گئے ہیں موجودہ حالات میں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین، آج کے بلاگ میں 3-4 اہم ایشوز ہیں جس پہ بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے حکومت سازی ہو رہی ہے، آج اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہو گیا۔ اس کے بعد 2 روز بعد پرائم منسٹر کا انتخاب ہونا ہے۔ دوسرا، جناب مولانا فضل الرحمان صاحب انتہائی اہمیت اختیار کر گئے ہیں موجودہ حالات میں۔ پاکستان تحریک انصاف ہو، پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت ہو، بارہا ان کو ملنے کے لیے جا رہی ہے۔ فیڈرلی جناب محمود اچکزئی صاحب نے آج پارلیمان میں ایک سپیچ کی اور بڑی دھواں سپیچ تھی اور بڑے حقائق پہ مبنی اور پاکستان کو مسائل سے نکالنے کے حل کے حوالے سے سپیچ تھی۔ تھوڑا اس پہ بات کریں گے۔ اور جناب علی امین گڈھاپور صاحب سی ایم بن گئے ہیں، آتے ہی انہوں نے ایک دھماکہ کیا ہے اور اعلان کیا ہے 9 مئی واقعات کے جو مقدمات ان کو ختم کرنے کا۔ سب سے پہلے جناب بات کر لیتے ہیں جو حکومت سازی ہے پارلیمان میں ہو رہی ہے، لیکن عوام کی کسی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ جو پارلیمنٹیرینز ہیں آ رہے ہیں پارلیمان میں، کوئی جوتے اچھال رہا ہے، کوئی ماسک پھینک رہا ہے، کوئی نعرے لگا رہا ہے، اپنی لیڈرشپ کے بارے میں وہاں پہ باتیں ہو رہی ہیں۔ عوام کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا۔ سوئی گیس، بجلی اور کل تقریباً 5 روپے جو ہے پیٹرول بھی بڑھ گیا۔ جو عوام سوچ رہے تھے کہ حکومت آئے گی، بنے گی، یہ پورا پروسیس ہوگا، اس کے بعد کہ ان کو ریلیف ملے گا، لیکن ابھی تک آپ کی، میری، عام آدمی کی کوئی بات نہیں کر رہا۔ پارلیمان میں سیاست اور بکرا منڈی بنی ہوئی ہے، مچھلی منڈی بنی ہوئی ہے، اور وہاں پہ پوائنٹ سکورنگ اور اپنے اس طرح کی جو چیزیں وہ جاری ہیں، لیکن پبلکلی جو عوام کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا۔ ماہ رمضان کی آمد ہے، اس کے بعد عید ہوگی، اور جو آپ کی اکانومی کے مسائل ہیں وہ ویسے کے ویسے ہی کھڑے ہوئے ہیں۔ تو دیکھیں کہ یہ جو حکومت سازی کا مرحلہ ہے، جو ملکی حالات تھے، اس کو تو ایز سون ایز مکمل کر کے حالات کو بہتری کی جانب لے کے جانے کی کوشش ہونی چاہیے تھی، لیکن ابھی فی الحال ہمیں وہ دکھائی نہیں دے رہی۔ محمود اچکزئی صاحب نے آج پارلیمان میں ایک سپیچ کی ہے۔ دیکھیں، یہ 2013 سے 2018 تک بھی رکنے قومی اسمبلی تھے، اسی پارلیمان میں کھڑے ہو کے اسی طرح کی باتیں کرتے تھے اور بڑی اگریسو بات کرتے ہیں۔ کچھ سیاستدان پاکستان میں ایسے ہیں، بلکہ سب کوئی مسائل کا تو پتہ ہے کہ جو ادارے ہیں اپنی لمٹس میں رہیں گے تو پاکستان ٹھیک ہو جائے گا، آپ پولیٹیکل گورنمنٹس کو چلنے دیں گے تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی، غیر یقینی ختم ہوگی، چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ اس حوالے سے باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن مسئلہ صرف ایک ہے کہ یہی اچکزئی صاحب تھے اسی پارلیمان میں جب مشکل ٹائم آیا میاں صاحب پہ، یا 2014 کے دھرنے تھے مسلم پاکستان تحریک انصاف کے، یہ ایسی ہی باتیں کرتے تھے۔ اس ٹائم میاں صاحب کو بڑا سپورٹ کرتے تھے، لیکن اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف ان کو تنقید کا نشانہ بناتی تھی۔ ان کے ڈریسنگ کے اوپر عمران خان صاحب اکثر جو ہے تنقید کرتے رہے کہ کس طرح وہاں پہ ہوتے ہیں۔ ایون مولانا فضل الرحمان جو آج کل توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں، مسلم لیگ نون ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، اپوزیشن پارٹی جو ہے جناب پاکستان تحریک انصاف، جو ایک بڑی حریف تھی، اس لیول تک حریف تھی کہ تنقید نہ پوچھے، مطلب ایک دوسرے کو کوئی یہودی ایجنٹ، ڈیزل، کردار کشی اور پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کرتے رہے۔ لیکن اب جناب ایک دوسرے سے میل ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ کل عمر یوں مل رہے تھے، آج نواز شریف صاحب ان کے گھر چلے گئے۔ تو پہلے جو محمود اچکزئی ہیں، ان کی جو معاملات ہیں، بڑے چیزیں ہیں کہ ادارے حدود و قیود میں رہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان ججز جو ہیں وہ اچھے فیصلے کریں، اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا جو رول ہے وہ بالکل ہے، ہونا چاہیے، بارڈر پر، اندرونی سیکورٹی پر، انٹرنیشنل افیئرز میں، یا جہاں تک جو ملٹری کے جو معاملات ہیں وہاں تک ہونا چاہیے۔ جو پولیٹیکل معاملات ہیں، جو سول گورنمنٹ کے معاملات ہیں، وہاں تک نہیں ہونے چاہیے۔ اب ان کا مسئلہ یہ ہے بیچاروں کا کہ پہلے ان پہ اسی طرح کی باتوں پہ میاں صاحب ان کے ساتھ ہوتے تھے، لیکن آج میاں صاحب دوسری سائڈ پہ بیٹھے ہیں، حکومت میں ہیں۔ اس ٹائم جناب کس کا نام ہے عمران خان صاحب ان پہ تنقید کرتے تھے، آج وہ ان کی تائید کر رہے ہیں۔ تو یہ چند شخصیات یہ ہوگی، اختر مینگل صاحب ہو گئے، یہ کافی لوگ ان کو ادراک ہے، ادراک واقعوں کو بھی ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ مسائل ہیں کیا، ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ ان کو یوز کیا جاتا ہے بیچاروں کو۔ 4 دن ان کے ساتھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کبھی میاں صاحب کھڑے ہو جائیں گے، کبھی پیپلز پارٹی کھڑی ہو جائے گی، جو اپوزیشن میں ہوگا، جو ہاٹ واٹر میں ہوگا ان کے ساتھ ہوگا۔ جیسے ہی اچھے دن آئیں گے، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بھی ختم ہو جائے گا، اور نیا پاکستان بنانے والے معاملات بھی ختم ہو جائیں گے، یا جو سربراہ ہوتا ہے ادارے کا، وہ قوم کا باپ ہوتا ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گا، ایک پیج بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ اپنے موقف پہ ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں، یا تو ان کو پھر موقع نہیں ملتا، یا واقعی ان لوگوں کو ادراک ہو گیا کہ اس ملک کے مسائل کیا ہیں اور یہ کیسے بہتر ہو سکتے ہیں۔ جو آج انہوں نے کہا کہ یہ ایوان جو ہے مچھلی منڈی بنا ہوا ہے، یہ کیسے عوامی مسائل جو ان کو حل کر سکتا ہے۔ باقی انہوں نے اداروں کی بات کی،
کہ جو تمام جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں ملک کی سلامتی کے لیے بہت ضروری ہے, دنیا بھر میں ہے, لیکن ساتھ ساتھ ان کا ایک رول ہے, ان کو اپنے رول کے اندر ایک اپنی جو ڈومین ہے اس کے اندر رہ کے کام کرنا چاہیے, جوڈیشری کو بھی. اب جناب تھوڑی سی ذرا مولانا کی بات کر لیتے ہیں. یہی پاکستان تحریک انصاف تھی, کبھی مولانا کو ڈیزل اور کبھی جناب مذہب کے بارے میں ان کی جو ایک پریچنگ ہے یا وہ ایک مذہبی شخصیت ہے اس پر ان کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے. وہ جناب یہودی ایجنٹ کہتے تھے خان صاحب کو, ان کی جماعت کو ایک بڑی تنقید کی جاتی تھی اور ایک بڑے رائیول تھے. اگر پی ڈی ایم حکومت دیکھیں تو خان صاحب کا اصل ٹارگٹ مولانا ہوتے تھے اور مولانا کا اصل ٹارگٹ خان صاحب ہوتے تھے. وہ ڈیزل کے نعرے لگواتے تھے اور مولانا بھی ہر جلسے جلوس میں جناب, کیونکہ مین پاور اس ٹائم مولانا کے پاس تھی. پوری پی ڈی ایم کی جو تحریک تھی, جو ایک لانگ مارچ بھی کیا تو بندے شندے سارے مولانا لے کے آئے. ایون کہیں اگریسو بات بھی کرنی ہوتی تھی, کہیں اداروں کے سامنے بھی کھڑے ہو جانا ہوتا تھا, یا جس ٹائم ون پیج تھا, خان صاحب پرائم منسٹر تھے, اس ٹائم بھی جو ہارڈ بیانات تھے وہ مولانا کی جانب سے ہی آتے تھے. یا پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے حوالے سے جو بیانات دیے کہ تتلیاں ہیں, ان کے پاؤں جل جائیں گے, جن پر بڑی تنقید بھی ہوتی رہی مولانا پر. لیکن ابھی جناب مولانا کی ضرورت ہے, اور دو سیٹیں کوئی 2-3 ہیں نیشنل اسمبلی میں, لیکن مولانا کی جو مرضی کہہ لیں کہ ایک پاکستانی سیاست میں اہمیت تو ہے, اور جس علاقے میں ان کی فٹ پرنٹ ہے, جہاں ان کی فوٹنگ ہے, کے پی کے ہے, ایون بلوچستان ہے, وہ بڑے اہم علاقے ہیں جناب. اب کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ بنا رہی ہے, اگر وہاں پہ بنا لی ہے, اگر وہاں پہ ان کو کوئی بھی مشکل ٹائم یا ٹف ٹائم دے سکتا ہے تو مولانا ہے. اور مرکز میں حکومت بن جاتی ہے, مرکز میں حکومت کو روڈس پہ آ کے اگر پی ٹی آئی اور مولانا مل جاتے ہیں تو اس حکومت کو یہ بڑا مشکل ہوگی, کیونکہ مولانا کے پاس جو اسٹریٹ پاور ہے, لڑنے والے جو مجاہدین ہیں ان کے پاس جناب وہ بہت بڑی تعداد ہے. انصار الاسلام کی صورت موجود ہے مجاہدین, مطلب کہ ان کے جو ورکر ہیں وہ موجود ہیں, تو یہ اس حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے. اس لیے جہاں میاں صاحب بھی چلے گئے ہیں, ان کو آج ملنے کے لیے منت سماجت کیے جی آ جائیں. اب مولانا کا شکوہ یہ ہے جی کہ پی ڈی ایم حکومت بنی, اس ٹائم میرے پاس 13-14 کے قریب ہمارے اراکین اسمبلی تھے, اور اس ٹائم بھی مجھے وہ چاہتے تھے کہ وہ پریزیڈنٹ بن جائیں. لیکن ابھی مولانا کا یہ شکوہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو پارلیمان میں سیٹیں مل گئی ہیں, اور جو فارم 47 ہے آپ وہاں پہ جیتے ہیں, فارم 45 پہ آپ ہار گئے تھے, تو یہ والا فارمولا میرے لیے کیوں نہیں لگا, یہ میرے بیٹے اسد محمود کے لیے کیوں نہیں لگا, یہ میرے بیٹے اسجد محمود کے لیے کیوں نہیں لگا, یہ کے پی کے ہمارا اسٹرانگ ہولڈ تھا, ہم ڈی آئی خان ہار گئے جناب, ہمارا تو کچھ بچا ہی نہیں. ایک بڑا پولیٹیکل ہم کہنے کا میں فگر تھا, بڑا اسٹیک ہولڈر تھا کے پی بلوچستان میں, مجھے تو کچھ ملا ہی نہیں, میرا تو حصہ ہی نہیں ملا, نہ کے پی اسمبلی میں, نہ بلوچستان اسمبلی میں, ایون جو نیشنل اسمبلی ہے وہاں بھی کچھ نہیں ملا. 2-3 سیٹیں صرف نور عالم خان جیتے, اور یہ ہیں غالباً کوئی کا دور ہوگا. تو مولانا اس پہ بڑے خائف ہے, اداروں سے بھی خائف ہے, ان سے بھی خائف ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ جو مینڈیٹ آپ کو ملا ہے, ہم تو اکٹھے تھے 16 ماہ میں, اکٹھے گورنمنٹ کی تحریکیں چلائی, الیکشن سے پہلے ہم اکٹھے تھے, اتحاد کر رہے تھے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی کے پی کے میں ہم نے, لیکن آپ کے لیے ساری چیزیں گڑ گڑ ہوگی, میرے لیے تو مجھے تو کچھ ملا ہی نہیں. مطلب آئندہ 5 سال دوبارہ میں آرام سے بیٹھوں. پچھلی پارلیمان میں مولانا اس کا حصہ نہیں تھے, رکن قومی اسمبلی کی سیٹ اپنی ہار گئے تھے, اس بار وہ رکن قومی اسمبلی بن گئے ہیں, لیکن حصہ کچھ نہیں ملا جی ان کو. تو وہ بڑے خائف ہیں, وہ ماننے والے نہیں ہیں. ان کو یہ کہ 2 سیٹیں, ایک وزارت مل جائے گی, ڈپٹی چیئرمین سینیٹ کی سیٹ مل جائے گی میکسیمم اگر کچھ ہوا اس طرح کا, یا شاید کے پی کے کی گورنرشپ مل جائے, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے. تو مولانا اس لیے خائف ہے جناب, وہ اس کو الیکشن کو ماننے کو تیار نہیں ہے, اسٹیمپ کرنے کو تیار نہیں ہے. اس لیے نون لیگ بھی پریشان ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس ٹائم بڑی پوزیشن ہے کہ ان کو منا کر اپنی طرف لے جائے. اب جو معاملات ہیں ایوان میں, تو ہم نے بتایا آپ کو کہ چیزیں عوام کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا, مشکلات ہے ہی ہیں. آن دا ادر سائڈ کے پی کے جو بڑا اہم صوبہ ہے اور اس کے سی ایم بنے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب. گنڈا پور صاحب کے بارے میں بہت سی اس طرح کی خبریں تھیں کہ ایک سی ایم نہیں بن پائیں گے, اگر بنیں گے تو ادارے نہیں بننے دیں گے, چلنے نہیں دیں گے, کیونکہ ایک ایسا بندہ جو ڈائریکٹلی خود 9 مئی واقعات کا ملزم ہے یا مجرم ہے, جو بھی کہہ لیں, تو وہ اس کو کیسے ادارے سی ایم بننے دیں گے. تو ہم نے دیکھا تھوڑی سی ریزرویشنز بھی آئی ان کے جناب, جب وہ جو آزاد کشمیر اسمبلی کی کمپین کے لیے گئے تھے اس ٹائم کوئی مقدمات تھے, اس پہ وارنٹ بھی نکل آئے. پنجاب میں بھی کچھ اس طرح کی چیزیں ہوئیں, وہاں ہائی کورٹ انوالو ہوا کہ پنجاب پولیس نہیں گرفتار کر سکتی, لیکن بالآخر آج وہ سی ایم بن گئے ہیں. تو ملک کا بڑا اہم جو ہے وہ صوبہ ہے, اس کے وہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں. آپ کی جو انٹرنیشنل جو معاملات ہے افغانستان کی وجہ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے, سب سے زیادہ ملٹری پریزنس بھی اس ٹائم اس ایریے میں ہے, سب سے زیادہ ہماری جو پیراملٹری فورسز ہیں وہ انوالو بھی اسی ایریے کے اندر ہے. وہاں کی جو سول گورنمنٹ کا چیف ایگزیکٹو ہے یعنی کہ سی ایم علی امین گنڈا پور, اگر اس کے ساتھ ان کے مراسم اچھے نہیں ہیں تو چیزیں کیسے چلیں گی. گنڈا پور صاحب نے بھی آتے جناب 9 مئی واقعات کے تمام مقدمات جو جی غیر ضروری مقدمات, کیونکہ بنے بھی بہت زیادہ تھے, درجنوں ہزاروں کی تعداد میں مقدمات بنے تھے, اتنے بنتے نہیں تھے جتنے بنا دیے گئے تھے. ان کو جی ختم کر دیں پولیس کو, اور 1 ہفتے کا ٹائم دیا ہے, اگر کوئی افسر نہیں کرے گا تو اس کو سزا ملے گی. مطلب کہ صوبے کے اندر بھی یہ معاملات
ٹھیک نہیں چل پائے گا اگر ایسی صورتحال رہی, اگر اسی طرح کے بیانات ہوئے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جب مرکز میں اقتدار میں آئی تھی, بیوروکریسی کے سینگ پھنس گئے تھے, بیوروکریسی نے 2 سال تو چلنے نہیں دیا تھا ان کو. تو اگر یہ یہاں پہ اس طرح ہوگا, کنزیکٹو آل تو تیسری گورنمنٹ کرنے جا رہے ہیں کے پی میں پاکستان تحریک انصاف والے, تو یہ مشکلات کا شکار ہو جائیں گے. اور ساتھ ساتھ 9 مئی مقدمات ان کے جو ریئل ہیں وہ رہنے دیں, باقی ختم کر دیں. شاید اس کے حوالے سے جو مقدمات ختم ہو رہے ہیں, اداروں کو بھی تحفظات ہوں, اور آگے چل کے کوئی معاملات کسی گورنر راج کی طرف بھی جا سکتے ہیں, یا اور کوئی چیزیں بھی خراب ہو سکتی ہیں, کیونکہ 2/3 میجورٹی ہے جو آج ان کے مد مقابل سے صرف ان کو 16 ووٹ ملے ہیں نون لیگ کے, باقی سارے ووٹ علیم گنڈا پور کے تھے. تو میجورٹی تو ان کے پاس ہے, لیکن اب وفاق بھی ہے اور ساتھ ادارے بھی ہیں. اب وہ اس سب چیزوں کو, اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں, اور یہ بڑے اہم ہے. آج عامر ڈوگر صاحب نے, آلدو وہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہار گئے, لیکن انہوں نے کہا جی ہم خان صاحب چاہتے ہیں ہمیں ہمارا مینڈیٹ مل جائے اور ہم بات چیت بھی کرنے کو تیار ہیں اور معاملات کو بیٹھ کے حل بھی کر سکتے ہیں. اگر اس طرح کی چیزیں, مینڈیٹ اور یہ ساری چیزیں اس طرح لے کے پاکستان تحریک انصاف چلے گی, تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی اسٹیج پہ آ کے بات بنے گی یا یہ بات ہو پائے گی. آلدو وہ رائٹ پہ ہیں, ان کا جو مطالبہ ہے وہ ٹھیک ہے کہ جو الیکشن کا آڈٹ ہے وہ ہونا چاہیے, اور اب صوبے میں بھی گورنمنٹ ہے, دیکھیں معاملات لگتا نہیں کہ اسٹیبلٹی کی جانب جائے. تھینک یو سو مچ.